السلام علیکم۔ دارالحکمت الخالدیہ میں خوش آمدید۔ ہم آج حکایات عثمانی کی حکایت نمبر 16 جس کا ٹائٹل خود ساختہ دنیا ہے کی شرح کریں گے۔ میں حکایت کا متن بیان کیا دیتا ہوں، بعد میں ملک عثمان صاحب اس کی شرح کرتے ہوئے اس کے مختلف پہلوؤں پہ روشنی ڈالیں گے۔ کسی جدید شہر میں واقع ایک نئی ہاؤسنگ اسکیم میں چند خالی پلاٹوں میں زیر زمین چوہوں کی بستی تھی۔ زمین کے نیچے ہی نیچے انہوں نے کئی بلیں بنا رکھی تھیں، یہی ان چوہوں کی تمام دنیا تھی۔ اس میں بسیرا کرتے اور اس میں سے مٹی اور کیڑے مکوڑے کھا کر گزارا کرتے۔ ایک بڑے چوہے نے نوجوان چوہوں کو اس بات کا یقین دلا رکھا تھا کہ یہ ہماری زیر زمین چوہی دنیا ہی اصل دنیا ہے اور اس سے بڑھ کر تمنا اور جستجو کرنا عبث ہے۔ اس بڑے چوہے نے نوجوان چوہوں کو یہ بھی بتا رکھا تھا کہ ہم چوہوں کو ہمیشہ افقی حرکت ہی کرنا ہے۔ کوئی بھی ایسی حرکت جو عمودی سمت میں ہو وہ ہمارے لیے خطرناک ہوگی۔ یوں وہ سب چوہے ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ پھر اچانک ایک کنسٹرکشن کمپنی نے ان خالی پلاٹوں کی کھدائی کا کام شروع کر دیا۔ جو ہی ایکسکیویٹر کا پہلا پھاوڑا زمین پر پڑا، زیر زمین چوہی دنیا میں قیامت برپا ہو گئی۔ جو کھدائی ہو رہی تھی، چوہوں کی زیر زمین دنیا تباہ ہو رہی تھی۔ بے بس چوہے اپنے داناؤں کی طرف دوڑے، لیکن وہ تو خود بھی گھبرائے ہوئے تھے اور حوصلہ ہارے ہوئے تھے۔ ایسے میں چوہے اپنی بلوں سے نکل کر اوپر کی طرف بھاگے اور دوڑتے دوڑتے سڑک پر پہنچ گئے۔ یہ کیا؟ وہ اس بیرونی دنیا کی روشنی اور وسعتیں دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ یہ بنگلے، یہ آب و ہوا اور یہ دلکشی زیر زمین رہتے ہوئے ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ وہ یہ سوچ کر پچھتا رہے تھے کہ چوہی دنیا کے داناؤں نے انہیں خواہ اتنا عرصہ دراز تک عمودی حرکت کرنے اور اس جنت ارضی کے حصول سے محروم رکھا۔ اشارہ: اکثر لوگ اپنی خود ساختہ دنیا کے باسی ہوتے ہیں اور اس امر سے غافل ہوتے ہیں کہ کائنات بہت وسیع و عریض ہے اور رنگ و نور سے مزین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ نے متن سماعت فرمایا، ہماری آج کی حکایت کا موضوع ہے خود ساختہ دنیا، کہ اس طرح چوہوں نے زیر زمین بلیں بنا رکھی تھیں اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہمارے زیر زمین چوہوں کی دنیا ہے یہی اصل دنیا ہے اور یہی جو ہے سب کچھ ہے۔ لیکن جب وہ ایک حادثے کی صورت میں اپنی بلوں سے باہر آئے، انہوں نے بیرونی دنیا کی روشنیاں اور رنگینیاں دیکھیں تو ان کو پتہ چلا کہ وہ تو ایک بہت ہی جو ہے مخدوش صورتحال میں رہ رہے تھے۔ تو ایسا ہی معاملہ انسان کے ساتھ بھی ہے۔ انسان جو ہے اس کے لیے اس کائنات میں، اس وسیع کائنات میں پھلنے پھولنے کے، پنپنے کے اور ترقی کرنے کے جو ہے وہ بے حد ذرائع ہیں اور وسائل ہیں، لیکن بعض اوقات انسان جو ہے وہ اپنی سیلف کنسیوڈ آئیڈیاز کے ساتھ خود کو ایک بہت ہی معمولی صورتحال پر لا کر اور اسی پر رکھنا چاہتا ہے، اور وہ اپنے آئیڈیاز کو اور اپنے خیالات کو کسی معیاری اصول کے ساتھ پرکھنا نہیں چاہتا، جس وجہ سے وہ اس زندگی میں پیچھے رہ جاتا ہے۔ سب سے پہلے میں مولانا روم کی دیوان شمس تبریز سے ایک غزل کے جو ہے 3-4 شعر پڑھوں گا اور پھر اس موضوع کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: چہ افسردی دراں گوشے چرا تو ہم نمی گردی، مگر تو فکر منحوسی کہ جز بر غم نمی گردی۔ فرماتے ہیں کہ تو کیوں افسردہ ایک گوشے میں پڑا ہوا ہے اور کیوں حرکت نہیں کرتا ہے، کیوں جوش میں نہیں آتے، مگر تو فکر منحوسی کہ جز بر غم نمی گردی۔ فرماتے ہیں کہ تو جو ہے نا ایک پسماندہ فکر کا شکار ہو، اور جب تک تمہارے اوپر غم نہیں آتا تم حرکت میں نہیں آتے، یعنی تم صرف غم سے حرکت میں آتے ہو۔ فرماتے ہیں: چو آمد موسی عمران چرا از آل فرعونی، چو آمد عیسی خوشدم
چباہک عہد ہا بستی سستی عہد بشکستی، چکولے عہد جاں بازاں چرا محکم نمی گردی۔ فرماتے ہیں کہ تو حق کے ساتھ عہد باندھتا ہے، وعدے کرتا ہے، سستی عہد بشکستی، پھر تم سستی کے ساتھ ان عہدوں کو توڑ دیتا ہے۔ چکولے عہد جاں بازاں چرا محکم نمی گردی، تو جاں بازوں کے کول کی طرح محکم مضبوط کیوں نہیں ہو جاتا۔ اور آخری شعر، میان خاک چو موشاں بہر مطبخ رہی سازی، چرا مانند سلطانہ بریں تارم نمی گردی۔ فرماتے ہیں کہ تو چوہوں کی طرح ایک مطبخ سے، ایک کچن سے، ایک کسی سٹور سے، کھانے والے سے، ایک سے دوسرے میں رستہ بناتا ہے، یعنی چوہے ہوتے ہیں وہ ایک کچن سے دوسرے کچن میں، تیسرے کچن میں۔ فرماتے ہیں میان خاک چوں موشاں بہر مطبخ رہی سازی، تم زمین کے اندر ایک کچن سے دوسرے کچن میں رستہ بنا رہے ہو۔ چرا مانند سلطانہ بریں تارن، تم بادشاہوں کی طرح کیوں حرکت نہیں کرتے ہو، یعنی اپنے آپ کو تم نے چوہا کیوں بنا لیا۔ تو یہ مولانا روم بیسیکلی انسان میں اٹھان پیدا کرتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو کسی پست حالت میں رکھ کر اور اپنے آئیڈیاز کے ساتھ اور اپنے ہی خیالات میں اسی حالت پر مطمئن ہونے کی کوشش کرے، تو اس سے وہ انسان کو اٹھاتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس اٹھان کے بارے میں کیا فرمایا۔ سورہ انشقاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الانسان انکا کادح الی ربک قدحا فملاقیہ، اے انسان تو جو ہے وہ مشقت میں اپنے رب کی طرف بڑھ رہا ہے، فملاقیہ، اور پھر تو اس سے ملاقات کر لے گا۔ یعنی انسان کہ ایک سٹیج پہ رکنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ محنت اور کوشش کرتے ہوئے آگے کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ سورہ انشقاق میں پھر فرمایا، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، کہ تمہیں جو ہے وہ ایک سٹیپ سے اگلے سٹیپ میں، ایک طبق سے اگلے طبق، یعنی تمہیں ایک منزل سے آگے کی منزل کی طرف بڑھنا ہوگا۔ اور پھر فرمایا سورہ حدید میں، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ تم لوگ جو ہے وہ اللہ کی مغفرت کی طرف بڑھو اور ان جنتوں کی طرف بڑھو جن کی جو وسعت ہے وہ زمین و آسمان جو ہے کی وسعت کے برابر ہے، یعنی جتنی ارض و سماوات کی وسعت ہے اس طرح ان جنتوں کی وسعت ہے۔ اور یہ متقین کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو بیسٹ پرفارم کرتے ہیں، جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے یہ جنتیں ہیں۔ یعنی ایک طرف تو وہ چوہوں کی بلیں ہیں، انسان کے وہ پست آئیڈیاز ہیں، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جنتٍ ارضھا السماوات والارض، کی ایسی جنتیں ہیں جن کی جو چوڑائی ہے وہ زمین و آسمان کے برابر چوڑائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری صورتحال کو امپروو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اس کائنات کو جو کہ خود بھی بڑھتی جا رہی ہے اس میں بیٹر پلیس کر سکیں، اور ہمارے جو درجات ہیں وہ اللہ کے ہاں بلند ہو سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔